السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیوز اینڈ ویوز میں ہم خبریں شیئر کرتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ایک خبر ہو تو اسے شیئر کیا جائے۔ یہاں خبروں کی ایک بہتات ہے، اور وہ ساری خبریں وہ ہیں جو قوم کو اضطراب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ پاکستانی سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، حکومت کہاں ہے، حکومت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے عجیب و غریب ہے، اور اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی جو صورتحال ہے وہ کسی طرح سے قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ویسے تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل توڑ کر باہر نکل چکا ہے، اور اب کوئی ایسی بوتل دستیاب نہیں جس میں اس جن کو قابو کیا جائے۔ دوسری طرف جو ہے مہنگائی کا سلسلہ ہے، اس کو دیکھیں کہ چینی جو پاکستان کے عام آدمی کی ضرورت ہے، آٹا جو پاکستان کے عام آدمی کی ضرورت ہے، یہ دالیں اور چاول اور گھی، تیل، یہ وہ ضرورت ہیں جو کسی غریب کی جھونپڑی سے لے کر اور کسی امیر کے محل تک سب کے لیے یکساں جو ہے اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن امیر ہوں یا وزیر ہوں، ان کے لیے تو یہ مہنگائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو میں نے بھی دیکھی کہ کوئی لندن سے کوئی خاتون، یو کے کی خاتون تھی، جو کہہ رہی تھی کہ کیا مہنگائی تو ہے ہی نہیں، یہاں تو جو ہے بادشاہوں کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ تو بادشاہوں کی لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں بادشاہوں والی، وہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، جو وہ سب کے سب بادشاہوں کی۔ ظاہر ہے کہ اگر شوگر مافیا ہے تو اس کے اپنے مزے ہیں، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، یا اگر آٹا چور ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آٹا کس بھاؤ جا رہا ہے اور کس بھاؤ بک رہا ہے۔ عام آدمی ان سب چیزوں سے کنسرن رکھتا ہے، اور چینی کی جو نفسیاتی حد ہے وہ 125 سے 150 اور 150 سے 160 تک کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے، اور ابھی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ جا کر کہیں رکے گی سلسلہ۔ اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے جو ہے ہم جب ان لوگوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں جن کے ہاتھ میں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار ہے، تو وہاں بے بس نظر آتے ہیں لوگ، اور پھر اس قسم کے جلتی پر تیل کے کام ہو رہے ہیں کہ کوئی حکومتی ترجمان بیان دیتا ہے کہ چینی اگر باریک ہے اور میٹھی نہیں ہے اور پاؤڈر چینی آ رہی ہے، لیکن چینی تو ہے نا، اسی کو خریدا جائے۔ لیکن اگر آپ ذرا سا پیچھے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے چینی ایکسپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا، جنہوں نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی، اور یہ کہہ کر اجازت دی تھی کہ چینی سرپلس ہے۔ لیکن وہ سرپلس چینی جو ہے وہ اب کہاں گئی؟ ایکسپورٹ کے بعد اسے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور دوسری طرف جو ہے بلیم گیم بھی اس سلسلے میں چل رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ یہ سندھ حکومت جو ہے وہ شوگر ملز نہیں چلانا چاہتی، اور شوگر ملز نہ چلا کر جو ہے کرائسس پیدا کر رہی ہے۔ لیکن اصل کرائسس تو ایکسپورٹ نے پیدا کیا تھا، اور ایکسپورٹ کن لوگوں نے کیا تھا یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پورا میڈیا جو ہے، پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ مختلف اوقات میں یہ بات کر چکا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے، اس میں ایک تبدیلی کی ہوا کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم متحرک ہو گئی ہے، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ حزب اختلاف متحرک ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سینٹ میں کی بیچ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سینٹ میں بھی بلوچستان کے بعد کسی تبدیلی کا امکان ہے، کوئی تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ یہ کیا صورتحال ہے اور کس طرف جا رہے ہیں، اور ملک کس اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے، اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، اور اگر ہیں تو لوگ اپنا اقتدار بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ پاکستان میں ایک آرڈیننس فیکٹری ہے، اور اس کو ہم آرڈیننس فیکٹری کے نام سے جانتے تھے، لیکن اب ہم ایک اور آرڈیننس فیکٹری کا نام بھی گزشتہ 2-2.5 سال میں تواتر سے سن رہے ہیں، اور وہ ایوان صدر کی آرڈیننس فیکٹری ہے، جہاں سے ہر 2-1 مہینے کے بعد ایک نیا آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کا آنا جو ہے وہ جمہوریت کی کوئی اچھی شکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر دھیان کون دے گا،
جمہوریت کا نام لینے والے کیا جمہوریت کے اصل نمائندے یا اصل وارث ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہمیں سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کومنٹ باکس میں ہمارے پروگرام پر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔